باری تعالیٰ وہ مالک کل، وہ خالق کائنات، وہ بھی فرماتا ہے کہ مجھے بھی محبت ہے کسی سے، مجھے بھی محبت ہے۔ اللہ کو کس سے محبت ہے، کس سے پیار ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے پیار کرتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں کن سے رب تعالیٰ محبت کرتا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 میں ہے، 222 میں ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے، اور اللہ محبت کرتا ہے پاک رہنے والے سے۔ ایک بات ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ مالک ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھ سے پیار کرتے ہیں، کیا تو بھی ہم سے محبت کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہاں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور پاک اور صاف رہتے ہیں۔ ایک جگہ پر اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے یہ اگر مجھ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، یہ تیری اتباع کریں، اس کا انعام کیا ہوگا، اس کا اجر کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، تو پھر اللہ جو ہے وہ ان سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اتباع رسول موضوع میرا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے مالک کائنات۔ وہ مالک کتنا پیار کرتا ہے اپنے اس بندے سے۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہو، سجدہ کرنے والوں سے بھری ہو، مسجد روزہ داروں سے بھری ہو، مسجد حاجیوں سے بھری ہو، لیکن اس کے اندر اگر مالک کا نافرمان، اس مالک کو ناراض کرنے والا اگر رب کے گھر میں آ جائے، اس کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لے، معافی طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ اس بندے سے پیار کرتا ہے جو اللہ کے نافرمان ہوتا تھا، اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیونکہ مالک کو وہ بندہ، وہ اپنا غلام جو بھٹکا ہوتا ہے، جو راستہ بھول چکا ہوتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا، گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے، تھک ہار کر جب رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے، بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سچی توبہ، کیسی توبہ؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا جب کرتا ہے، وہ سچی توبہ کرتا ہے۔ توبہ کرتے وقت یہ جھوٹی موٹی توبہ نہیں کہ اوپر سے دکھاوا چل رہا ہو، دل چاہ رہا ہو کہ بس مالک تھک چکے ہیں، اب بہت گناہ کر لیے ہم نے، اے مالک تجھے بہت ناراض کر لیا۔ جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اور توبہ کرتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، اور وہ آنسو جو ہے آنکھوں سے بہتا ہے، رخسار تک بعد میں پہنچتا ہے، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے،
اس کی مثال حدیث پاک میں ہے، ایسی منفرد حدیث پاک، ایسی پیاری حدیث پاک کہ کمال ہو گئی. ایسی حدیث سے پاک جو ہے نا آپ کو پوری کتب حدیث سے نہیں ملے گی، ایسی منفرد حدیث پاک ہے. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کوئی بندہ سفر پر نکلتا ہے، صحرا کی طرف جاتا ہے، اونٹ پر سوار ہوتا ہے، سوار ہونے سے پہلے وہ اپنے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، جو چیز اس کی ضرورت کی ہوتی ہے سفر کے لیے وہ سب کچھ رکھ لیتا ہے وہ، اور اونٹ پر سوار ہو جاتا ہے، سفر پر نکل گیا، صحرا میں پہنچ گیا. اب وہاں پر جا کر وہ تھک جاتا ہے، سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں. اے میرے صحابہ، وہ بندہ اونٹ سے اترتا ہے اور صحرا کا میدان ہے، نہ سائیڈ پر کچھ نظر آ رہا ہے، نہ آگے کچھ نظر آتا ہے، نہ پیچھے کچھ نظر آ رہا ہے، ہر طرف صحرا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اب وہ بندہ اونٹ سے اترا، نیچے لیٹ گیا اتر کر، اس نے اپنے اونٹ کی مہار جو ہے ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دی. جب باندھ دیتا ہے، لیٹتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جو اونٹ اس نے باندھا تھا وہ اونٹ موجود نہیں ہے، جو اونٹ اس نے باندھا تھا وہ اونٹ موجود نہیں ہے. اب وہ بھاگتا ہے، درختوں پر چڑھتا ہے، اونٹ کو ڈھونڈتا ہے، اونٹ نظر نہیں آ رہا، پریشان ہے، ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک جاتا ہے، آخر کار بیٹھ جاتا ہے. اب بیٹھ کر اب پیدل سفر نہیں کر سکتا، سفر بہت زیادہ ہے، صحرا کا میدان ہے. اے میرے صحابہ، اب وہ اونٹ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا، بیٹھ گیا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب وہ اپنے مرنے کا انتظار کر رہا ہے کہ اب تو بس مجھے موت آنی ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب تو بس میرے زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں نے مر جانا ہے اب. اے میرے صحابہ، یہ بتاؤ، اب وہ ڈھونڈ کر تھک گیا، بیٹھتا ہے، تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، جب دوسری سائڈ پر دیکھتا ہے تو اس کو اپنا اونٹ نظر آ جاتا ہے، اس کو اپنا اونٹ نظر آ جاتا ہے. اے میرے صحابہ، بتاؤ اس بندے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اس بندے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ اس کی کھوئی ہوئی چیز اس کو مل گئی، اور ایسی جگہ پر مل گئی کہ جہاں پر ملنا ناممکن تھا. وہ تھک گیا تھا، موت کا انتظار کر رہا تھا. سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، اگر کوئی پیشنٹ ہے، کوئی مریض ہے، ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا کہ بس اب اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب یہ مر جائے گا، یہ لا علاج ہو چکا ہے، ٹیسٹ کروائے، رپورٹیں کروائی، سب جو ہے اس کے مخالف آ گئی کہ نہیں اب یہ بندہ نہیں بچے گا، اس کو ایسی بیماری لگ گئی ہے. اب وہ بندہ لیٹ گیا، موت کا انتظار کر رہا ہے. وہ ڈاکٹر کہ جس نے اس کی رپورٹ کروائی تھی، وہ ڈاکٹر آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ بھائی بات سنو کہ مجھ سے رپورٹ غلط ہو گئی، یہ رپورٹ تمہاری نہیں تھی، لہذا تمہارے پیشنٹ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کو ایسی کوئی بیماری نہیں جو اس کو جان لیوا اس کے لیے بن جائے. اب یہ بتاؤ کہ وہ بندہ جو 4-5 پر لیٹا ہوا تھا، بتائیں کہ خوشی کا عالم کیا ہوگا اس کے اوپر؟ وہ تو دوائی کے بغیر ہی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا. اے میرے صحابہ، بتاؤ کہ وہ بندہ جس کا اونٹ گم ہو گیا، وہ پریشان ہے، اچانک اس کو اس کا اونٹ نظر آ جاتا ہے، بتاؤ اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے محبوب کے صحابہ نے عرض کی، آقا ہم اس کی خوشی کو کیسے تول سکتے ہیں؟ یہ تو وہی بندہ جانتا ہے جس کے ساتھ بیتی ہو ایسی.
اسی کو پتا ہوگا, وہی جانتا ہے کہ اس کو کتنی خوشی ہوگی. تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, اس بندے کو صحرا میں اس کا اونٹ گم ہو گیا, اونٹ اس کو مل گیا, اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے. اس کو تو کیا خوشی ہوتی ہے کہ جب اللہ کا نافرمان بندہ, اللہ کا گستاخ, اس مالک کو ناراض کرنے والا بندہ جب اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو مالک کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اللہ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جس کا اونٹ صحرا میں گم ہو کر مل جاتا ہے. اللہ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. وہ مالک بڑا بے نیاز ہے, بڑا ہی رحیم ہے, بڑا ہی کریم ہے. وہ مالک تو چاہتا ہے کہ اے میرے بندے, آ میرے پاس آ, مجھ سے مانگ, میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. بس ایک مرتبہ تو میری طرف رجوع کر لے, ایک سجدہ تو میری بارگاہ میں کر لے, ندامت کے آنسو بہا دے. تیرے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو, میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میرے بھائیوں, ہم لوگ نا, دنیا دار کوئی ناراض ہو جائے نا تو ہم اس کو منانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. ہم بڑے داؤ پید کھیلتے ہیں. ہم اس کے لیے واسطے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ہمارا یار ہم سے ناراض ہو گیا, ہم اس کو راضی کر لے. لیکن یار کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ رب ہم سے ناراض ہے؟ کبھی اس کو راضی کرنے کا سوچا ہے؟ اور دنیا دار کے تو پیروں میں بھی پڑ جائے, تو اس کی جتنی منت سماجت مرضی کر لے, وہ پھر بھی تجھ پر صحیح طرح سے راضی نہیں ہوتا. یار وہ مالک تو کہتا ہے ایک مرتبہ تو میری بارگاہ میں آ جا, ایک مرتبہ آ جا, میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا, سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کنز العمال کی حدیث پاک ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بنی اسرائیل کا ایک شخص, دنیا دار شخص, تجارت کرنے والا بندہ, بڑا ہی مال و دولت رکھنے والا بندہ, بڑا ہی ٹہگے والا بندہ بنی اسرائیل کا شخص تھا. اس کے اوپر برا وقت آ گیا, اس کے پاس جتنا مال تھا وہ ختم ہو گیا, برا وقت آ گیا. برا وقت آتے ہوئے بتاتا نہیں ہے برا وقت جب آتا ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت دیتا ہے تو پھر غرور تکبر سے بچنا چاہیے. اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے, اس مالک کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے کہ مالک تو نے ہمیں عطا کیا ہے, ہم تیری ہی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, تیری ہی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کا بندہ, اے میرے صحابہ, بنی اسرائیل کا بندہ بڑا ہی مال و دولت والا, اس کے اوپر تنگ دستی آ جاتی ہے, پریشان ہوتا ہے. تم ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو صحیح, وہ مالک تمہیں قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتا. اے میرے صحابہ, اس کے اوپر پریشانی آ گئی. اب اس نے سارے دوستوں کو پتا کر لیا کہ میری یہ مشکل ہے, میری مشکل وقت میں میرے ساتھ کام کرو, میرا ساتھ دو میرا. لیکن جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے, اج اونا بھی باریاں ہاریاں نے, محمد بخشا جھوٹائے جگ سارا, سچے نبی دیاں سچیاں یاریاں نے. ہم لوگ دنیا داروں سے یاری لگاتے ہیں, یار ذرا اس رب سے یاری لگا کر تو دیکھ, اس رب سے محبت تو کر دیکھ, پھر وہ رب تیرے اوپر کتنی رحمتیں برسائے گا. وہ بندہ تھک جاتا ہے, دوستوں کے جا کے منت سماجت کرتا ہے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے. اب وہ دوست بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑ کر سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب وہ بندہ کیا کرتا ہے, وہ بندہ رب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, سر سجدے میں رکھتا ہے, اپنی التجا کرتا ہے, التجا سامنے رکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے, اے میرے ملائکہ, میرے اس بندے کو دے دو جو کچھ مانگتا ہے, یہ جو مانگتا ہے دے دو. ملائکہ عرض کرتے ہیں, اے مالک, ہم تیرے حکم کی نافرمانی تو نہیں کر سکتے, ہماری کیا جرت, ہماری کیا مجال. لیکن مالک, یہ سچے ارادے سے نہیں آیا, یہ تو پھنس گیا تھا, تنگ ہو گیا تھا, آزمائش آ گئی, پریشانی آ گئی,
پھر یہ تیری بارگاہ میں آیا ہے. اللہ فرمائے گا اے ملائکہ کیا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں تو وہ بھی جانتا ہوں. اے میرے ملائکہ میں تو اس سے آگے کی بھی جانتا ہوں، یہ دوبارہ نہیں آئے گا، یہ مجھے بھی پتا ہے، یہ تنگ دستی میں میرے پاس آیا ہے. اے میرے ملائکہ اس کو دے دو. اس کو اس کی حاجت کے مطابق مل جاتا ہے. جب مل گیا اللہ اکبر، پھر جا کر دنیا داری میں لگ گیا. پھر ایک وقت آتا ہے اس کے اوپر پریشانی آتی ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ بندہ رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے. وہ پھر عرض کرتا ہے مالک غلطی ہو گئی، مالک عطا کر دے. اللہ فرماتا ہے ملائکہ دے دو جو مانگتا ہے، دے دو جو مانگتا ہے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا تے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے کجن والا. کہ ہماری کتنی خطائیں ہوتی ہیں، ہمارے کتنے گناہ، کہ اتنے ایسے گناہ کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. قدم اٹھاتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے، چلتے ہیں تو گناہ ہے، پھرتے ہیں گناہ ہے، کھاتے وقت گناہ کرتے ہیں، پیتے وقت گناہ کرتے ہیں، سوتے بھی گناہ، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، شراب نوشیاں کر رہے ہیں، زنا عام ہو چکا ہے، بے حیائی کرتے ہوئے ہم سوتے ہیں. کتنے گناہ. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا تے لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے کجن والا. اللہ فرماتا ہے اے ملائکہ اس کو دے دو. ملائکہ پھر عرض کرتے ہیں مالک یہ تو پھنس گیا تھا پھر آیا ہے. اللہ فرماتا ہے تم دے دو اس کو. وہ بندہ 70 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ اسی طرح سے آیا، پھر دنیا داری میں لگ گیا. آخر کار تھک جاتا ہے، تھک ہار کر پھر رات کا ایک پہر ہوتا ہے، پھر اٹھتا ہے، وہ سر سجدے میں رکھتا ہے، پھر عرض کرتا ہے مالک بس اب تھک گیا ہوں. میں ہر دفعہ آیا لیکن مالک تیری اتنی رحیمی، تیری اتنی کریمی، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں نہیں آتا تو اتنا مہرباں کیوں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں. اے مالک اب تھک گیا ہوں، بس اب سچی توبہ تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں، مالک دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا. اللہ فرمائے گا اے میرے ملائکہ ذرا آسمانوں کے دروازے کھولو. اے ملائکہ تم کہتے تھے نا کہ یہ بندہ بھولا بھٹکا مالک تیرے پاس آیا ہے، تنگ دستی میں تیرے پاس آیا ہے. اے میرے ملائکہ دیکھو اب یہ تنگ نہیں ہوا، اب اس کے پاس سب کچھ موجود ہے. اب جو آیا ہے یہ مجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے، اب جو آیا ہے یہ مجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے. ملائکہ عرض کرتے ہیں مالک جب پہلے تنگ ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا، تیری بارگاہ میں آتا تھا تو اس کو مال دے دیتا تھا، دولت دیتا تھا، مالک اب تو اس کو کیا انعام عطا فرمائے گا، اب کیا انعام عطا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا اے ملائکہ میں اس کو دنیا میں دولت دوں گا اور قیامت کے دن بے حساب اس کو بخش کر جنت میں داخل کر دوں گا، اس کو میں جنت عطا کروں گا، اس کو بے حساب بخش کر. میرے بھائیو کتنا ٹائم لگتا ہے، وہ مالک کتنا. ایک ماں کا پیار جو ہے نا، ایک ماں کا پیار، وہ اپنے بچے کو اگر کانٹا چبھ جائے تو وہ برداشت نہیں کرتی، لیکن وہ مالک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. میرے بھائیو گناہوں پہ اڑنا نہیں چاہیے. گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، لیکن اس سے سب سے بڑی خطا کون سی ہے کہ جب ہم گناہ پر اڑ جاتے ہیں. اگر کوئی سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ غلط کام ہے تو آگے سے کوئی کہہ دے کہ تمہیں کیا پتا، میری مرضی، میں جو کچھ مرضی کروں، الٹا گناہ پر اڑتے ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ضد ہے میں شراب پی رہا ہوں. یار کس بات کی ضد؟ شراب وہ چیز ہے کہ ایک قطرہ اگر تیرے منہ میں چلا جائے تو 40 دن تک تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم گناہوں پر اڑ جاتے ہیں. حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی پیارے صحابی، آپ اکثر آقا کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چھوٹے بڑے کام جو ہوتے تھے وہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے، آپ کام کرنے کے لیے جاتے تھے، ایک مرتبہ اب باہر نکلتے ہیں، گناہ پہ اڑنا نہیں ہے، اگر گناہ ہو گیا فوری اس مالک کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، فوراً معافی مانگ لو۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب باہر نکلتے ہیں، ایک غیر محرم عورت کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے، جیسے ہی غیر محرم عورت کے چہرے پر نظر پڑی فوراً دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں نے اپنے محبوب کے فرمان کے ساتھ خیانت کر دی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ غیر عورت کی طرف نہیں دیکھنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، میں نے خیانت کر دی ہے، بس مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اب ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے ہیں، آپ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں اور ایک صدا بلند کرتے ہیں، مالک مجھے معاف کر دے، مالک میں نے تیری نافرمانی کر دی، مالک میں نے تیرے محبوب کے فرمان کی خیانت کر دی، اے مالک مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ 40 دن گزر جاتے ہیں، کتنے دن بولا کریں ذرا یار، 40 دن گزر گئے، کیا ہوا؟ ایک غیر محرم عورت کے چہرے کے اوپر نظر پڑی۔ نوجوانوں، ہم تو سارا دن غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو سارا دن گناہوں میں گزار دیتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری نظریں کہاں کہاں پر جاتی ہیں، کہاں کہاں پر جاتی ہیں۔ ہم بچیوں کی طرف، بیٹیوں کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں غلط۔ کبھی یہ سوچا ہے نظر اٹھانے سے پہلے کہ تم جس بیٹی کی طرف نظر اٹھا رہے ہو، جس بہن کی طرف نظر اٹھا رہے ہو، تمہارے گھر میں بھی بیٹی موجود ہے، تمہارے گھر میں بھی ایک بہن موجود ہے۔ اگر کوئی تمہاری بہن کے اوپر غلط نظر ڈالتا تم برداشت کر لو گے کیا؟ بس جب کسی کی بہن بیٹی کے اوپر نظر اٹھاتے ہو، اس نظر کو اٹھانے سے پہلے یہ ذہن میں سوچ لیا کرو کہ ہمارے گھر میں بھی بہن بیٹی بیٹھی ہے، ہمارے گھر میں بھی موجود ہے۔ 40 دن حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں رو رہے، مالک مجھے معاف کر دے، مالک مجھے معاف کر دے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے، اے جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ، ہمارا سلام پیش کرو اور ان سے کو ہمارا پیغام دو کہ اے محبوب اب اپنے پیارے ثعلبہ کو بلا بھی لیجئے، اب ان کو واپس بلا لیجئے۔ جب یہ پیغام ملتا ہے تو ایک روایت میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے، اور ایک میں حضرت عمر فاروق اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے کہ آپ تینوں جاتے ہیں۔ جب جاتے ہیں جنگل کی طرف، ایک چرواہا جانور چرا رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر تم نے ثعلبہ کو دیکھا ہے، تم نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ اب وہ چرواہا کیا کہتا ہے کہ بھائی میں کسی ثعلبہ کو نہیں جانتا، لیکن کافی دنوں سے ایک میں شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنگل کے اندر رو رہا ہے۔ پوچھا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایک ہی صدا بلند کرتا ہے، مالک مجھے معاف کر دے، میں تیرا نافرمان ہو گیا، میں تیرا نافرمان ہو گیا ہوں۔ جا کر جب یہ تینوں یار ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کا پیغام دیتے ہیں تو آگے سے ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ لگتا ہے کہ میری مذمت میں رب نے قرآن کی آیت نازل کر دی ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ اللہ نے میری مذمت میں کوئی قرآن کی آیت نازل فرما دی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ثعلبہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ثعلبہ کو بلا کر لے کر آؤ۔ اب ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا عرض کرتے ہیں کہ میں کس منہ سے آقا کے سامنے جاؤں گا، میں نے تو آپ کے فرمان میں خیانت کر دی۔ یا کتنے گناہ کرتے ہم، سارا دن ہم کتنی خیانتیں کرتے ہیں، کتنے ظلم کرتے ہیں، کتنی زیادتیاں کرتے ہیں ہم لوگ۔ ہم تو کسی کا مال ہڑپ کرتے ہوئے ڈھکار بھی نہیں لیتے یار، سوچتے بھی نہیں ہے۔ ہم یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، ہم فقیروں کا مال کھا جاتے ہیں، ہم لوگ مسکینوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ امیر غریب پر ظلم کر رہا ہے، امیر کے پاس مال آ گیا وہ تکبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہے کہ تکبر میری چادر کی بریائی ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے مالک فرماتا ہے میں اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں، میں اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ اب ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ یارو میں حضور کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا،
میں اس وقت جاؤں گا جب سرکار نماز پڑھا رہے ہوں گے. جب سرکار نماز پڑھا رہے ہوں گے تو پھر میں پیچھے سے جا کر کھڑا ہو جاؤں گا, میں سامنے نہیں جا سکتا. جب ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق, مولا علی اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جب جاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز مغرب پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور نماز جب پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں آیت پاک پڑھتے ہیں, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا, میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے, میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے. جب ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت پاک کو سنتے ہیں گش کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں, گش کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ان کے رشتہ دار اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں, سرکار نماز تکمیل کے بعد جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں پوچھتے ہیں میرا ثعلبہ, میرا ثعلبہ. یار کہتے ہیں کہ آقا ثعلبہ آیا تھا لیکن بے ہوش ہو گیا, ان کے گھر والے اٹھا کر گھر میں لے گئے. قربان جاؤ ثعلبہ تیری قسمت پر سب لوگ در مصطفیٰ پر آتے ہیں, اور قربان جاؤ تیری قسمت پر سرکار تیرے دروازے پر جا رہے ہیں, تجھے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. سرکار ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جاتے ہیں, ثعلبہ بے ہوش ہے. حضور ثعلبہ کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور آپ کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. اے ثعلبہ تیری قسمت پر قربان, ہماری کروڑوں جانیں تیری قسمت پر قربان کہ یار سر کو اٹھایا, گود میں رکھ لیا, گود میں رکھ لیا. جیسے ہی گود میں سر جاتا ہے ثعلبہ کی آنکھ کھل جاتی ہے, ثعلبہ کی آنکھ کھلتی ہے, چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے, اور آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا میں کہا کہ اور آپ کی گود, میرا سر آپ کی گود میں. آقا میری اتنی اوقات نہیں. آقا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا؟ میرے محبوب نے فرمایا اے ثعلبہ میں نے بھی تمہیں معاف فرما دیا, اللہ نے بھی تجھے معاف فرما دیا ہے, رب نے بھی تجھے معاف فرما دیا ہے. بس ثعلبہ نے یہ پیغام سنا, خوشی کا یہ عالم تھا کہ زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور روح قبض ہو گئی, روح قبض ہو گئی, دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر جب جنازے کے لیے اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا, آؤ ذرا اس رب کی بارگاہ میں توبہ تو کرو یار, سچی توبہ تو کرو ذرا. وہ رب کتنا مہربان ہے, کتنا کرم فرماتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جب جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قدم ایک سائڈ پر رکھتے, دوسرا قدم دوسری سائڈ پر رکھتے. صحابہ نے پوچھا آقا پہلے کبھی آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھا, آپ قدم کو سنبھل کر رکھ رہے ہیں, ایک قدم ایک سائڈ پر رکھتے ہیں, دوسرا قدم دوسری سائڈ پر رکھتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے یارو, میرے ثعلبہ کے جنازے میں رب نے 70,000 ملائکہ کو بھیج دیا ہے, 70,000 ملائکہ کو بھیج دیا ہے. بس ایک مرتبہ اس رب کی بارگاہ میں سچی توبہ تو کر یار, ذرا اس رب کی بارگاہ میں آ تو صحیح ذرا یار, کتنے ہی تو گناہ کر لے, وہ بڑا مہربان ہے, بڑا ہی کریم ہے, بڑا ہی غفور ہے, بڑا ہی رحیم ہے. دیر نہیں لگتی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور زمانہ ہے, قحط سالی پڑ جاتی ہے, بارش نہیں ہو رہی. قوم اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہے, عرض کرتی ہے اے موسیٰ کلیم اللہ, آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں, رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مالک بارش نازل فرما دے, رب بارش نازل فرما دے. پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, مالک بارش نازل فرما دے. قوم آئی ہے, قحط سالی پڑ گئی ہے, لوگ مر رہے ہیں, جانور بل بلا رہے ہیں, جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں, مالک بارش نازل فرما دے. رب فرماتا ہے موسیٰ میں بارش نازل نہیں فرماؤں گا, تیرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرا ایک نافرمان جو 40 سال ہو گئے ہیں جو میری نافرمانی کر رہا ہے, جب تک وہ تیری اس محفل سے نہیں اٹھے گا میں بارش نازل نہیں فرماؤں گا. پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم کی طرح مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا ہے کہ اس محفل کے اندر میرا نافرمان بیٹھا ہوا ہے, وہ اس محفل سے اٹھ جائے تو میں بارش نازل فرما دوں گا, بارش نازل فرما دوں گا. جیسے ہی پیارے موسیٰ نے یہ بات کی, وہ ایک جو نافرمان اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا, اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کوئی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے یار, وہ راتوں کو نہیں اٹھا,
ضروری نہیں ہے کہ تم نے بڑی محفلوں میں جا کر دعا مانگنی ہے، یا تنہائی میں بیٹھ کر ذرا وہ بستر میں لیٹ کر اور کسی کو نہ دکھا، رضائی سر کے اوپر کر کے ذرا اس مالک کو راضی کرو، مالک راضی ہو جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ جیسے ہی پیارے موسیٰ نے کہا کہ وہ بندہ اٹھ جائے، اب وہ جو نوجوان بیچ میں بیٹھا تھا جس کو 40 سال ہو گئے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، وہ دل میں سوچتا ہے مالک مانا کہ بڑا گناہگار ہوں، بڑا ہی فاسق و فاجر ہوں مالک، لیکن میرے گناہ اتنے نہیں کہ تیری رحمت سے زیادہ ہو جائے، تیری رحمت سے زیادہ ہو جائیں۔ جب وہ بندہ نہیں اٹھا، پیارے موسیٰ نے پھر کہا، تیسری مرتبہ یہ کہا کہ میں پھر اللہ سے اس کا نام پوچھ کر بتاؤں، پھر اس کا نام لے کر کھڑا کروں، وہ کھڑا ہو جائے خود بخود۔ جیسے ہی پیارے موسیٰ نے یہ فرمایا، وہ بندہ دل ہی دل میں رونے لگ گیا، بظاہر آنسو نظر نہیں آ رہے، دل میں سچی توبہ کرتا ہے اور عرض کرتا ہے مالک مانا میں گناہگار ہوں، بڑے گناہ کر دیے ہیں مالک، اگر موسیٰ نے میرا نام لے دیا، اگر موسیٰ نے میرا نام لے دیا تو میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، میں قوم کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، مالک میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، مالک تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جیسے ہی اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اللہ نے بارش نازل فرما دی، اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ جب بارش نازل ہوئی، قوم بارش کو دیکھ کر بھاگ گئی، بارش کو دیکھ کر بھاگ گئی۔ پیارے موسیٰ نے اللہ کی طرف پھر رجوع کیا، مالک تو نے تو فرمایا تھا کہ تیرا ایک نافرمان یہاں پر بیٹھا ہے، کوئی اٹھا بھی نہیں، اور اٹھنے سے پہلے تو نے بارش نازل فرما دی، مالک ذرا مجھے اس کا نام تو بتا دے۔ رب فرماتا ہے جب وہ میرا نافرمان تھا، جو میری وہ نافرمانی کرتا تھا، میں نے تو اس وقت بھی اس کے گناہ تم پر عیا نہیں کیے، اس وقت بھی اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کر رکھا، اب تو وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے۔ اور موسیٰ سن لو، جس کی وجہ سے میں بارش نازل نہیں فرما رہا تھا، اس کے گناہ اتنے تھے، اب اس نے توبہ کر لی ہے، میں نے اسی کی وجہ سے بارش نازل فرما دی ہے، بارش نازل فرما دی ہے۔ میرے بھائیو کتنی دیر لگی؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ تم راستے میں جاتے ہوئے کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، اس کو سائڈ پر کر دو، یہ سوچ کر کہ اللہ کی مخلوق کا کوئی بندہ یہاں سے گزرے گا، اس کو تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ رحمت حق بہانہ می کند، اللہ کی رحمت و بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کس طرح سے میں اپنے اس بندے کو بخشوں۔ بس بندہ جو ہے وہ باغی ہوا پڑا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، وہ دنیا داری میں پڑ گیا ہے۔ او میرے یارو، چھوڑ دو اس دنیا داری کو، آؤ اس رب کی بارگاہ میں، آ جاؤ، ایک سجدہ بس اس کی رب کی بارگاہ میں کر لو، جتنے ہی تمہارے گناہ ہو جائے رب وہ معاف فرما دے گا۔ ہم کتنے سجدے، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، ایک سجدہ نہیں کیا تو وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا، ایک سجدہ نہیں کیا، قیامت تک کے لیے وہ لعنتی ہو گیا۔ یار ہم دن میں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، کتنے سجدے ہم چھوڑتے ہیں، کتنی زندگی ہماری گزر گئی ہے، ہم نماز کی پرواہ نہیں کر رہے، کتنی زندگی، کتنا وقت گزر گیا ہے، شادیاں ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے، سوچ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی وقت نہیں آیا۔ کیا تجھے پتا ہے کہ تیری سانس کی مالا کب ٹوٹ جائے یار؟ تجھے پتا ہے کیا پتا کہ یہ ممبر سے اترنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا پتا کہ اگلی نماز پڑھنا نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمیں کیا پتا؟ ہم ابھی انتظار کر رہے جب بوڑھے ہو جائیں گے، ابھی عمر کہاں ہے، ابھی تو جوان ہے۔ یا کتنے جوان ہم نے دنیا سے جاتے دیکھے، کتنے بچے ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، کتنے بچے ماں کے پیٹ سے ولادت ہوتی ہے تو مر جاتے ہیں، ایک سانس لیتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، بس اس گھر کو آباد کرو، رب کے گھر کو آباد کرو، رب تمہارے گھروں کو آباد کرے گا۔ اس رب کی بارگاہ میں آ کے سچی توبہ کر لو، وہ مالک بڑا ہی بے نیاز ہے، دعا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔